یہ صحابہ کا منہج. اور آج کا منہج کیا ہے؟ ہاں جی حدیث تو پتہ ہے ہمیں ہے، صحیح بخاری میں ہے، مجھے پتہ ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے، پر کی کریے ساڈے بزرگ تے میں نہیں کہندے سن. حدیث ماننے میں رکاوٹ کیا ہے؟ بزرگوں نے یوں نہیں فرمایا، حضرت نے یوں نہیں فرمایا. ارے جو مصطفیٰ کی حدیث کو چھوڑ کر اپنے پیر و بابے کی بات کو مانتا ہے وہ سوچ لے قیامت کے دن رب کو کیا منہ دکھائے گا، مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں درست رہوں، فاروق ابو بکر صدیق کہہ رہے اگر میں درست رہوں میرے پیچھے چلنا، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کر دے گا. یہ کہنے والوں حدیث تو نہیں ہے لیکن شاہ صاحب بھی کوئی چھوٹی شے تو نہیں ہے نا. آخر پیر صاحب نے بھی اللہ کو بڑا راضی کیا، بڑے چلے کٹے نے، ان کا کہہ دینا بھی عام بات نہیں ہے، بڑی بڑی شے نے. ارے یہ سارے پیر و بابے ابو بکر صدیق کے قدموں کی ذروں کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. کہتے ہیں میں سنت پہ عمل کرنے والا ہوں، بدعتی نہیں ہوں، نبی کی تباہ کروں تم میری کرنا، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں سیدھا کر دینا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو اہل الرائے سے بچاؤ. اہل الرائے کون ہوتے ہیں؟ حدیث کو چھوڑ کر اپنے کلام اور اپنی بزرگوں اور اپنے بابوں کی بات کرنے والے. اہل حدیث کون ہوتے ہیں؟ جو ہی حدیث آئے اپنا سر جھکا لیں، یہ اہل حدیث ہے. اہل الرائے کون ہے؟ جی حدیث تو ٹھیک ہے لیکن چیکے چناچے چونکے بابا جی نے تو کچھ فرمایا نا، وہ بھی تو خیال کرنا پڑے گا. یہ اہل الرائے اور اہل الحدیث پتہ چلے کہاں سے ہیں؟ سب سے پہلے اہل الحدیث فرشتے تھے، سب سے پہلے اہل الحدیث فرشتے تھے. اور اہل الرائے کی بنیاد رکھنے والا کون؟ شیطان تھا. دلیل مانگے مجھ سے، دلیل کیا ہے؟ اللہ نے کہا تھا فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. اللہ کا فرمان کیا کہلاتا ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اللہ کا فرمان حدیث کہلاتا ہے یا نہیں؟ حدیث آئی، اہل حدیث فرشتوں نے سجدہ کر کے دکھا دیا. شیطان نے کہا کہ نہیں حدیث تو ٹھیک ہے پر میرا خیال جڑا ہے نا وہ یہ ہے کہ بھئی اے مٹی دا بنیا تے میں اگ دا بنیا، مٹی تھلے رہندی اگ اوتے جاندی، میں اے نالوں چنگا. اس نے رائے کا دروازہ کھولا، حدیث سن کر رائے کا دروازہ کھولا. ایک تو وہ بندہ ہے جس کو حدیث کا علم نہیں، وہ جہالت کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کرے گا. لیکن جو حدیث سے سن کر، حدیث سے پڑھ کر، حدیث سے جان کر، حدیث سے دیکھ کر پھر کہے حدیث تو ہے لیکن اس کو برباد کر دے گا. فاروق اعظم کہہ رہے اہل الرائے سے بچو، اس لیے کہ اہل الرائے سنت کے دشمن ہیں، وہ احادیث یاد کرنے سے عاجز ہیں، لہذا اپنی رائے بیان کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں اوروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. خود بھی گمراہ، حدیث چھوڑ کر رائے پہ چلنے والے، حدیث کی مخالفت میں اپنا کلام اور اپنے بڑوں کا کلام پیش کرنے والے خود بھی گمراہ، جو ان کے پیچھے جائے گا وہ بھی گمراہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم اتباع کرو، سنت رسول کی اتباع کرو، بدعت کا کام مت کرو، تمہارے لیے اتباع کافی ہے، اور یاد رکھو ہر بدعت گمراہی ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک آدمی کو خط لکھتے ہیں جس میں کہتے ہیں میں تم کو اللہ کے لیے پرہیزگاری اختیار کرنے کا، اس کے معاملے میں اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کا حکم دیتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی وصیت کرتا ہوں، نئی چیزوں کو چھوڑنے کی وصیت کرتا ہوں جن کو لوگوں نے سنت کی موجودگی میں ایجاد کر لیا ہے. ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے ہر نئی چیز اچھی ہو، نئی گاڑی اچھی ہو، نئی بیگم بھی اچھی ہو، ممکن ہے، ایڈی اوکھی گل کوئی نہیں. ہر نئی چیز ممکن ہے اچھی ہو، لیکن یاد کر لو دین کے اندر ہر نئی چیز گمراہی ہے. دنیا میں جتنی نئی چیزیں لیتے رہو گے ہو سکتا ہے اچھی چیزیں تم کو ملتی رہے،
لیکن دین اچھا لینا ہے تو بیک گیئر لگانا پڑے گا. لوٹ جاؤ محمد کے دور کے اندر، لوٹ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. دین اگر اوریجنل لینا ہے، دین اگر اصلی لینا ہے تو آپ کو لوٹنا پڑے گا زمانہ مصطفیٰ میں، لوٹنا پڑے گا صحابہ کے زمن میں. جتنا خالص اوریجنل صاف ستھرا دین آپ کو ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے دور میں ملے گا، وہ انڈیا پاکستان کے ادوار میں مل سکتا. عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں بدعتوں سے بچو، سنت پہ عمل کرو. اور بدعات سنت کی موجودگی میں اس کی مخالفت میں بنایا ہوا کام ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرا فیصلہ اہل کلام کے بارے میں جو احادیث رسول کو سن کر پھر اپنی رائے، اپنا قول، اپنے بڑوں کی بات، اپنے حضرت کی بات. ٹھیک ہے اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میلاد النبی کا جلوس نہیں کڈیا، کم تو چنگا ہی جے میں تسی بدعت دے فتوی لا چھڈ دیو، کام تو اچھا ہے، کیا مشکل ہے. امام شافعی کہتے ہیں جو سنت سن کر، حدیث سن کر اپنی رائے، اپنے امام کی رائے، اپنے پیر و فقیر کی رائے کو لاتا ہے، میرا فیصلہ ہے ان کے بارے میں انہیں ڈنڈوں سے مارا جائے، اونٹ کے اوپر بٹھا کر پوری بستی کے اندر ان کے چکر لگوائے جائیں اور پھر آواز لگوائی جائے. یہ اس آدمی کا بدلہ ہے جو سنت کو چھوڑ کر بدعت اپناتا ہے. سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، صحابہ کرام نبی سے زیادہ محبت کرتے تھے یا آج کے دور کا مسلمان زیادہ محبت کرتا ہے؟ بولیے، کوئی شک تو نہیں اس مسئلے میں. صحابہ کرام نے نبی کے لیے جانیں دی یا نہیں دی؟ بچے قربان کیے. 7 انصاری ہیں، 1 مہاجر ہے. نبی کفار کے نرغے میں آ جاتے ہیں. آقا فرماتے ہیں من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ. کون ہے آج ان کو محمد سے دور کرے گا؟ اللہ اس کو جنت میں محمد کا ساتھی بنا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تو اپنی رحمت